اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی میں برکت ہو تو درود پاک پڑھیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیماریاں دور ہو جائیں تو درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں آپ کی ٹینشن ریلیز ہو جائے، آپ درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں ذلت و رسوائی سے بچیں تو درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں آپ کی عزتوں میں اضافہ ہو جائے تو درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو اور نبی پاک کا دیدار ہو جائے تو درود پاک پڑھیے. بلکہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ قبر میں بھی نور مصطفیٰ سے میری قبر جگمگائے تو درود پاک پڑھیے. قیامت کے دن نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آقا کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. بلکہ سنیے، آقا کے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. مدینے جانا ہے تو درود پاک پڑھیے. خواب میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنی ہے تو درود پاک پڑھیے. مجھے بتائیے، کچھ اور بچ گیا ہے زندگی میں؟ اور کچھ چاہیے؟ اور کیا چاہیے ہمیں؟ روزی میں برکت ہو، ذلت و رسوائی سے بچوں، بیماریاں اتر جائیں، ٹینشن ریلیز ہو، اللہ عزتوں میں اضافہ کرے، کلمے والی موت ملے، آقا کا دیدار ہو اور جنت میں بھی نبی پاک ساتھ لے جائیں. جب تک زندہ رہوں مدینے جاتا رہوں. اس کے علاوہ تو بچتا ہی کوئی نہیں ہے نا مسلمان کے لیے. اب ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ یہ ساری فضیلتیں ہیں احادیث میں اور روایات میں درود پاک پڑھنے والے کے لیے موجود ہیں. پھر بھی ہم درود پاک نہیں پڑھتے، پھر بھی ہم اس کو اپنا وظیفہ نہیں بناتے. اگر درود پاک کو ہم اپنا، اس کو کہتے ہیں نا کہ چابی ہے، یہ اٹ از اے کی آف سکسیس، کامیابی کی چابی ہے، ہر پرابلم دور کرنے کی چابی ہے. تو پلیز درود پاک کو حرز جہاں بنائیے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا ہو سکے درود پاک پڑھتے رہا کریں. ہمارا تو کام یہ ہے کہ بس کسی پرابلم میں پڑھتے رہیں انشاءاللہ، بلکہ پرابلم آنی نہیں ہے اگر آپ درود پاک کثرت سے پڑھ رہے ہوں گے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج جس موضوع پہ میں نے بات کرنی ہے وہ بڑا سینسٹیو اور بڑا اہم ٹاپک ہے. ہم نارملی اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں. چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی ہم اس قدر زیادہ کرتے ہیں. نارمل سا موبائل جیب میں ہو تو فکر نہیں ہوتی، قیمتی موبائل ہو تو بندہ ہر تھوڑی دیر بعد ہاتھ لگا رہا ہوتا ہے جیب میں، ہے نا. گاڑی قیمتی ہو تو بندہ لاک کر کے، بازو کا ڈرائیور کھڑا کر کے آتا ہے. پیسے تھوڑے سے ہوں تو جیب میں رکھتا ہے، زیادہ ہو تو لاکر میں یا بینک میں رکھتا ہے. جتنی چیز قیمتی ہوتی چلی جاتی ہے، ہمارا کانشیس لیول بھی، جو ہمارا حفاظت کا ذہن بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. ہماری زندگی میں ہماری نیکیوں کی، ہمارے اعمال کی کتنی اہمیت ہے، کبھی ریئلائز کیا آپ نے؟ اول تو شیطان ہمیں نیکیاں کرنے نہیں دیتا، وہ چاہتا ہی نہیں ہم نیکیاں کریں. اور اگر کوئی نیکیاں کر لیتا ہے تو پھر اب اگلا وار شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح اس کی نیکی برباد کرا دی جائے، اس کی نیکی ڈیلیٹ کروا دی جائے. ذرا اس کو ایک میں آپ کو یوں سمجھے کہ صورتحال آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو یہ بات اور سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. پھر میں اپنے ٹاپک کی طرف آؤں گا. کہ ایک شخص تھا اور اس کے یہاں بچی کی ولادت ہوئی. ماں باپ کے یہاں جب بچی پیدا ہوتی ہے تو ماشاءاللہ محبت بھی لوگ کرنے والے کرتے ہیں، اور پھر اس کی پلاننگ بھی کرتے ہیں کہ بچی جب بڑی ہوگی تو میں نے اس کی خیر خواہی کرنی ہے، اس کی شادی کرنی ہے. تو اس شخص نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی بچی کی شادی کے لیے، اس کے اچھے مستقبل کے لیے کچھ پیسے جمع کروں. اس نے ایک گھر میں صندوق بنایا اور روزانہ کے، مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں کہ روزانہ کے 100 روپے یا 200 روپے وہ اس صندوق میں ڈالنے لگا. اس نے کہا 20 سال میں تو پتہ نہیں کتنے پیسے ہو جائیں گے، سارے کام آسان ہو جائیں گے. 100 روپے 200 روپے روز ڈالتا تھا. کبھی کبھی جی چاہتا تھا کوئی اچھی چیز خریدے، کوئی باہر کا کھانا کھائے، مگر کہتا نہیں، بچی والے پیسے ڈالنے. اپنے دل کو مارتا رہا اور پیسے ڈالتا رہا. 20 ایئرز، 20 سال گزر گئے، صندوق بھر گیا. اس نے سوچا صندوق تو بھر گیا ہوگا، اب بچی بھی بڑی ہو گئی، کہا اب تو اس کی شادی کرنی ہے. اور اب اس والد نے اس باکس کو کھولا، سارے گھر والوں کو جمع کیا کہ آؤ میری 20 سال کی جو جمع پونجی ہے آج اس کو مل کے کاؤنٹ کرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے ہوں گے. جیسی صندوق کھولا نا، اس کا دل ہل گیا کہ ہوا یہ تھا کہ صندوق لکڑی کا تھا
اس میں کہیں سے ایک سوراخ ہو چکا تھا اور اس سوراخ سے دیمک اندر آئی اور اس کی 20 سال کی جو کمائی تھی وہ سارے نوٹ وہ دیمک کھا چکی تھی. مجھے صحیح بتائیں, اپنے آپ کو اس کی جگہ رہ کر سوچیں کہ جس نے 20 سال تک اپنے پیٹ کاٹ کر, اپنی خواہشوں کو مار کر اپنی بچی کے لیے پیسے جمع کیے, اور جب 20 سال بعد اس کو خرچ کرنے کا موقع آیا, اس کو تکلیف کتنی ہوئی ہوگی کہ یار سب ختم, اب میں کہاں سے لاؤں گا. یہ تکلیف یقیناً بہت زیادہ ہے. مگر میں آج جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں نا, دیکھیں 20 سال بعد بھی کسی سے پیسے تو ادھار لے سکتا ہے نا, دوبارہ کما سکتا ہے, کچھ نہ کچھ سولوشن کر سکتا ہے. مگر اس شخص کی مایوسی اور اس شخص کی تکلیف کا اندازہ کیجئے کہ جو شخص زندگی بھر نمازیں پڑھتا رہا, سردی میں اٹھ کے وضو کر کے نمازیں پڑھتا رہا, رمضان میں روزے رکھتا رہا, حج بھی کیے, زکاتیں بھی دی, بہت بار شیطان نے بہکانے کی کوشش کی, وہ لڑتا رہا شیطان سے کہ نہیں میں نے گناہ نہیں کرنے, اور جب اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن پیش ہو تو اسے امید ہوگی کہ میرے پاس حج ہیں, عمرے ہیں, نمازیں ہیں, سجدے ہیں, تلاوت ہے, روزے ہیں, اور جب بارگاہ الہی میں اس کے نامہ اعمال کھولے جائیں اور اس کو کہا جائے کہ جاؤ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, نل اینڈ وائڈ, ڈیلیٹ اٹ, سوچئے اس دن اس کی شرمندگی, حسرت کا عالم کیا ہوگا. اس دن تو کوئی چانس بھی نہیں ہوگا نا کہ دوبارہ نہیں کیا کر لے, ادھر تو دوبارہ کما سکتا ہے وہ شخص, مگر قیامت کے دن ٹوڈے از دا ٹائم آف ایکشن. مولا علی فرماتے نا یہ وقت زندگی میں عمل کر سکتے ہو, قیامت کا دن عمل کا نہیں, جزا کا دن ہوگا, فیصلے کا دن ہوگا. تو اس دن تو آپ کو صرف فیصلہ ہی ہونا ہے. تو اب پہلے ریئلائز کر لیجئے کہ یہ کتنا بڑا معاملہ ہے کہ اگر میرے اعمال ہی برباد ہو گئے. اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ جناب یہ کون سی بات کر رہے ہیں کہ اعمال کیسے برباد ہو سکتے ہیں, نمازیں پڑھی ہیں, روزے رکھے ہیں, کوشش کر کے یہ اعمال کی. آج کے دور میں نیکی کرنا بھی آسان نہیں ہے, یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں آج کے بیان میں کہ آج کے دور میں واقعی نیکی کرنا اتنا آسان نہیں ہے. لیکن آپ اتنی مشکل سے نیکی کر بھی رہے ہیں, مگر اس کو سنبھال رہے ہیں کہ نہیں, اس کی حفاظت کر رہے ہیں کہ نہیں, اس کے بارے میں فکر مند ہے کہ نہیں. آپ کو پتا ہے کہ چور کیسے چوری کر کے جا سکتا ہے آپ کی نیکیوں کو. یہی میرا آج کا ٹاپک ہے. اور اب آپ دوبارہ ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ بھائی بتائیں تو صحیح وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن سے نیکیاں برباد. میں قرآن و حدیث سے آج آپ کے سامنے کچھ اعمال ایسے رکھوں گا, کچھ کام ایسے رکھوں گا کہ جس کو کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ اس کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں. سب سے جس کو کہیں کہ اہم ترین معاملہ پتہ ہے کیا ہے, کہ انسان کا ایمان چھن جائے. جس کا ایمان چلا گیا نا, اب اس کا کوئی عمل اس کے کام نہیں آئے گا, چاہے اس کی زندگی سجدوں سے بھری ہوئی ہو, چاہے اس نے بہت نمازیں پڑھی ہوں, ساری زندگی روزے رکھے ہوں, ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور یہ بات قرآن کہتا ہے. اللہ کا کلام کیا فرماتا ہے سنیے. رب کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اب اس کا ترجمہ سنو. اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا, دنیا میں اور آخرت میں سب ضائع ہو گیا, اور وہ دوزخ والے ہیں, انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, یہ ہمیں بعض اوقات سمجھ نہیں آتی کہ یار بندہ مسلمان ہو کے کافر کیسے ہو سکتا ہے, ایمان والا ہو کے ایمان سے کیسے نکل سکتا ہے. یہ بات تو آپ کو پتا ہے نا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو تیزی سے مذہب پھیل رہا ہے وہ کون سا ہے؟ اسلام ہے. دا موسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ. اس پوری کائنات میں سب سے تیزی سے الحمدللہ اسلام پھیل رہا ہے. لیکن یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہو سکتا ہے غیر مسلم تو مسلمان بھی اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایک حدیث پاک سناتا ہوں تاکہ یہ بات اور کلیئر ہو جائے گی. حدیث پاک کا مضمون ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اولاد آدم مختلف طبقات میں, مختلف کیٹیگریز میں پیدا کی گئی ہے. 4 کیٹیگریز, 4 قسم بیان کی نبی پاک نے. فرمایا ایک
پہلی قسم وہ ہے کہ بعض مومن پیدا ہوتے ہیں، ایمان والی زندگی گزارتے ہیں، اور ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کیٹیگری میں ہمیں شامل رکھے، کیونکہ اللہ نے مسلمان ماں باپ دیے، ایمان والی زندگی دی ہے، اللہ ایمان والی موت عطا فرمایا ہے. لیکن سیکنڈ کیٹیگری نبی پاک نے فرمایا کچھ لوگ کافر گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، حالت کفر پر زندہ رہتے ہیں اور حالت کفر پر ہی ان کی موت ہوتی ہے. بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو غیر مسلموں کے یہاں پیدا ہوتے ہیں، کفر والی زندگی گزارتے ہیں، کفر پر بھی مر جاتے ہیں. تیسری کیٹیگری سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ کافر پیدا ہوتے ہیں، کافروں والی زندگی گزارتے ہیں، مگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہو جاتا ہے نا. کئی لوگ جو مرنے جو دنیا میں مسلمان ہو رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ کافر تھے نا، غیر مسلم تھے، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے. بڑی اچھی بات ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ہانگ کانگ میں دعوت اسلامی والے جو تھے، وہ ہمارے مبلغین کسی مریض کی عیادت کے لیے ہاسپٹل میں گئے. دعوت اسلامی کے تو طریقہ کار میں بھی شامل ہے اور ہمیں بھی جانا چاہیے، مریض کی عیادت سنت ہے. تو وہ لوگ وہاں عیادت کرنے گئے تو برابر میں بستر پر ایک 70 سال کا ہانگ کانگ میں ایک بوڑھا شخص غیر مسلم، وہ بھی لیٹا ہوا تھا، علاج کروانے آیا تھا. جب وہ واپس جانے لگے اس نے اشارہ کیا ذرا ادھر آئیے گا. وہ ادھر گئے تو کہا تم لوگ کون ہو؟ چہرے پہ داڑھی تھی، سر پہ امامہ تھا. کہا مسلمان ہیں. کیوں آئے تھے؟ کہا ہمارا ایک دوست ہے وہ بیمار تھا، اس کو دیکھنے آئے تھے. اچھا مسلمان کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے؟ 7 8 10 منٹ بات چیت ہوئی. اسلامی بھائیوں نے اس کو دعوت دی کہ آپ بھی مسلمان ہو جائیں. ہسپتال کے بستر پر وہ بوڑھا شخص کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. مگر اس سے بڑھ کر جو جس کو کہتے ہیں نا ایمان افروز بات یہ تھی کہ اگلے چند گھنٹوں بعد اس کا انتقال بھی ہو گیا. یعنی اس کے مقدر میں ایمان تھا تو اسپتال کے بستر پر بھی اس تک ایمان پہنچ گیا. یہ حدیث کا جو تیسرا حصہ ہے نا، سمجھو کہ کچھ لوگ کافر گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں یا کافر ہوتے ہیں، پیدا ہی کافر کفر پر ہوتے ہیں، پوری زندگی کفر پر گزرتی ہے، مگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چوتھی کیٹیگری یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، مومن پیدا ہوتے ہیں، اسلام والی زندگی گزارتے ہیں، مگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے. یہ چوتھی کیٹیگری ڈرانے والی ہے. اس سے سمجھنا ہوگا کہ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ میں ایمان سلامت لے کر جاؤں گا. ایک بڑی پیاری حدیث بچے کو یاد ہے، انما الاعمال بالنیات، ہے نا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. ایک اور حدیث ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے، خاتمہ ٹھیک ہونا ضروری ہے. ہم اس کی تو ہم میں سے بہت ساروں کو تو فکر ہی کوئی نہیں کہ یار اچھا اس کی بھی فکر کرنی ہے، اس پر بھی کوئی بات کرنی ہے، اس کی بھی کوئی سیکیورٹی کرنی ہے. سوچئے نا. اچھا پھر اب یہ حدیث آپ نے سن لی، قرآن کی آیت سن لی، صحابہ نے بھی سنی، اولیاء نے بھی سنی. خود نبی پاک کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں جن کے صدقے میں دین ملا ہے. ہم تو نعت میں پڑھتے ہیں نا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. وہ آقا دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ ہمیں ہر وقت کی فکر ہونی چاہیے، اگر nobody care about it، بات بھی نہیں کرتا کوئی. اعمال کو بچانے کے لیے سب سے پہلے ایمان کو بچانا ہوگا. اچھا اب دوسرا سوال آتا ہے کہ ٹھیک ہے حضرت سمجھ آ گیا کہ ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے، ایمان بڑی سینسٹیو چیز ہے. اب یہ بھی بتائیے کہ ایمان چلا کس چیز سے جاتا ہے؟ ہاں یہ اہم کوسچن ہے کہ ایمان سے بندہ خارج کیسے ہو سکتا ہے. اچھا پھر شیطان ہے نا، ابھی بھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات ڈال رہا ہوگا، یار کیسی عجیب سی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب، 50 سال کا تو ہو گیا، 60 سال کا ہو گیا، ساری زندگی کلمہ پڑھا اور اب ایمان سے بھی جا سکتا ہوں. جناب یہ بات پہلے سمجھنی ہوگی. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، 70 سال کوئی بے ایمان رہا، غیر مسلم رہا، صدق کے دل سے کلمہ پاک پڑھے، مسلمان ہو جائے گا؟ ایمان میں داخل ہو جائے گا؟ ایک جملہ ہی ہے نا، مگر دل سے کہا
70 سال کی کفر کی زندگی ایک طرف، ایمان میں آتے ہی پچھلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. تو کیا کوئی 70 سال مسلمان رہ کر کوئی ایک جملہ ایسا کہہ دے معاذ اللہ، اللہ کی توہین کا، اللہ کے نبی کی توہین کا، اسلام کی توہین کا، جس سے جس کو کفریہ کلمات کہے جاتے ہیں، تو وہ بھی اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو زبان کی احتیاط ہے. تھنک بیفور یو ٹاک. بات کرنے سے پہلے سوچو میں کیا بول رہا ہوں. یہ کہیں اس گفتگو میں میرا ایمان تو غارت نہیں ہو جائے گا. تو آج یہ خیال ہی نہیں ہے. اب اس پہ بڑی بڑی سازشیں ہوئی ہیں. فلموں کے گانے ایسے بنائے گئے، کامیڈی شو ایسے بنائے گئے، یہ کامیڈینز یا فلموں کے گانے یا جناب دوستوں میں ہنسی مذاق، کبھی دوزخ کا مذاق، کبھی جنت کا مذاق، کبھی معاذ اللہ فرشتوں کا مذاق. ہماری لمٹ ہے. ہم مسلمان ہیں، ہماری باؤنڈری. لوگ کہتے ہیں ریڈ لائن ہوتی ہے. بھائی ریڈ لائن مسلمان کی یہ ہے کہ وہ ان باتوں پر گفتگو نہیں کر سکتا، اس کا مذاق نہیں اڑا سکتا. ایک حد ہے ہماری نا. ہم جو چاہیں منہ میں بول دیں گے. دنیا میں کئی ایسے ملک ہیں جہاں کسی ادارے کے خلاف بات نہیں ہو سکتی، کسی پرسنالٹی کے خلاف بات نہیں ہو سکتی. ہم اس کو فالو کرتے ہیں. مگر ہم اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں جو منہ میں آیا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں، شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے. الٹیمیٹ گول پتہ ہے شیطان کا کیا ہے؟ کہ میں اور آپ غیر مسلم ہو کر قبر میں جائیں. وہ مرنے سے پہلے بھی آتا ہے، آخری وقت بھی بندے کے پاس آتا ہے کہ کسی طرح اس کا ایمان چھین لوں. اتنا خطرناک دشمن ہے وہ ہمارا، اور ہم سکون کی نیند سو رہے ہیں، ہمیں فکر ہی کوئی نہیں ہے. پھر دوسرا جو ایک پرابلم ہے جس کی وجہ سے ایمان برباد ہو سکتا ہے، وہ ہے گناہوں کی عادت. روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اور جب وہ بار بار گناہ کرتا ہے تو وہ ایک نقطہ ایک وقت آتا ہے کہ پورا دل ہی کالا ہو جاتا ہے. جب دل کالا ہو جاتا ہے تو اس پر نصیحت کی بات ہی اثر نہیں کرتی ہے. پھر شیطان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے اس کا ایمان چھیننا. میں آخری بات اس موضوع پہ کر لوں تاکہ اگلے عمل کی طرف جاؤں، ورنہ یہی ایک ٹاپک ایسا ہے کہ میں پورا بیان اس پر کروں، اور کرنے چاہیے ایسے بیانات کہ ایمان کی حفاظت کی فکر بہت ضروری ہے. کہ اب آپ غور کریں، شیطان جو ہے نا، میں نے جیسے بتایا کہ وہ ہمارا پکا دشمن ہے اور ہمیں آخری وقت میں ہمارا ایمان چھیننا چاہتا ہے. اب ایک شخص ہے جو روزانہ شیطان سے ہار جاتا ہے. شیطان صبح اٹھنے لگتا ہے، شیطان کہتا نہیں فجر نہیں پڑھنی، سو جا. رضائی اوڑی اور سو گیا. صبح ہوئی نہیں اور شیطان جیت گیا. فائٹ ہوئی، شیطان جیت گیا. دوپہر ہوئی، ظہر نہیں پڑھنے دی، شیطان جیت گیا. مارکیٹ میں گیا، بے پردہ عورت گزری، شیطان نے کہا دیکھ لیا، شیطان جیت گیا. موبائل اٹھایا، حرام دیکھ لے، بری ویب سائٹ دیکھ لے، دیکھ لی، شیطان جیت گیا. کاروبار کرنے لگا، شیطان نے کہا جھوٹ بول دے، جھوٹ بولا، شیطان جیت گیا. دھوکہ دے دے، دھوکہ دیا، شیطان جیت گیا. سود کما لے، سود کا کام کیا، شیطان جیت گیا. جس سے روز شیطان جیت رہا ہے، مرنے سے پہلے والی جو فائٹ ہوگی ادھر بھی تو شیطان آئے گا نا اس کو سمجھانے کے لیے کہ ایمان درست نہیں ہے، مسلمان درست نہیں ہے، اللہ کا کلمہ مت پڑھ. جو روز شیطان کی مان رہا ہے، کہیں مرنے سے پہلے بھی مان گیا تو اس کا کیا بنے گا؟ تو روز شیطان کی ماننے والے کے بارے میں یہ ڈر ہے کہ مرنے سے پہلے اس کا ایمان چھین لیا جائے گا. اور جو روز شیطان کو ہرا رہا ہے، سردی کے دن ہے، جی چاہتا ہے نہ اٹھوں، شیطان کہتا ہے سو جا، کہتا نہیں میں رحمان کا بندہ ہوں. شیطان کا بندہ نہیں، وہ فجر ادا کرتا ہے، شیطان کو ہراتا ہے. شیطان کہتا ہے حرام دیکھ، وہ نہیں دیکھتا، شیطان کو ہراتا ہے. شیطان کہتا ہے حرام کما، بڑے پیسے اس کام میں، وہ کہتا ہے نہیں حرام مجھے نہیں چاہیے. شیطان کو ہراتا ہے، بے پردگی سے اسے بچاتا ہے. وہ لڑتا ہے شیطان سے روزانہ. یہ فائٹ ساری زندگی رہے گی، یاد رکھو. اور جو روز شیطان سے لڑ رہا ہے نا، انشاءاللہ جب مرتے وقت شیطان اس کا ایمان چھیننے آئے گا نا، وہ ادھر بھی شیطان کی نہیں مانے گا، کلمہ پڑھ کر قبر میں چلا جائے گا. ہم بھول جاتے ہیں، وہ نہیں بھولتا. ہم سوتے ہیں، وہ نہیں سوتا. وہ جاگ رہا ہے، وہ ہم پر حملے کر رہا ہے، باریک حملے کرتا ہے. تو پہلی بات آج سمجھ جاؤ کہ ایمان سلامت لے کر قبر میں جانا یہ ہمارا الٹیمیٹ ٹارگٹ ہونا چاہیے. ایٹ اینی کاسٹ
اگر ایمان میرے ہاتھ میں نہیں رہا تو میں تو گیا نا. تو ہمیں اس کی فکر بھی کرنی ہے, اس کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں. ہماری نمازوں میں, ہماری دعاؤں میں یہ شامل ہونا چاہیے. اب بزرگوں کی دعائیں تو پڑھیں نا, ہے نبی پاک کی دعائیں پڑھیں. ایمان کی سلامتی کا وہاں آپ کو ذکر ملے گا, ایمان کی حفاظت کا ذکر ملے گا. ہماری دعا کیا ہے؟ یا اللہ کاروبار میں برکت دے دے, صحت میں برکت دے دے, بڑا بنگلہ مل جائے, نوکری مل جائے. میں نہیں کہتا اللہ سے مت مانگو, اللہ کے سوا کس سے مانگیں گے, مگر آخرت بھی تو مانگو نا. ہے قرآنی دعاؤں کو پڑھیں, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, مگر فوراً کیا ہے, وفی الآخرۃ حسنہ, پھر آگے وقنا عذاب النار, اب میں عذاب جہنم سے بھی بچا. تو اللہ کرے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنے والے بن جائیں. ایک اور عمل, اللہ اکبر, وہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے بھی اعمال برباد ہوتے ہیں, اور وہ عمل کیا ہے؟ حدیث پاک سناتا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اور وہ عمل یہ ہے کہ بندہ کسی سے حسد کرے. اچھا, حسد نیکیوں کے ساتھ پتہ کیا کرتا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں حسد سے بچو, وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے. اب میں مثال دیتا ہوں, آپ نے لکڑی جلائی اور آگ جلائی اس پر, تھوڑی دیر بعد لکڑی کا کیا حال ہوگا؟ ختم نا, خاک ہو جائے گی. یہ پتہ کیا کرتے ہیں جو حسد کرنے والے ہوتے؟ سارا دن نمازیں پڑھی, روزے رکھے, صدقے کیے, رات آئی آگ لگائی اور سارے اعمال برباد کر دیے. یہ نیکیوں کو برباد کرنے والا کام ہے. اور حسد, اللہ اکبر, آج اتنا عام ہو چکا ہے, ہر دوسرے آدمی کو دوسرے سے حسد ہے, بلکہ بھائی کو بھائی سے حسد, بہن کو بہن سے حسد ہو گیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حسد سے بچو, کیونکہ حسد ایمان کو مونڈ دینے والا کام ہے. ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے حسد ایمان کو ایسے برباد کرتا ہے, حدیث پاک کا مضمون ہے جیسے سرکہ ایلوا شہد کو برباد کر دیتا ہے. اب سرکے کو شہد میں ڈالے, شہد کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا یہ ایمان برباد کرنے والی بیماری ہے. مگر آج کوئی کسی کو خوشحال دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اچھا, بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے جب اس طرح کے بیان ہوتے ہیں, میں نے کہا نا یہ لڑائی جاری رہے گی, اس بیان کے دوران بھی شیطان ساتھ چل رہا ہوگا. کسی کے ذہن میں سوال کر رہا ہوگا, یار مولانا صاحب بات تو ٹھیک کر رہے ہیں مگر میں تو حسد نہیں کرتا. وہ آپ کو یہ سب کلیریفائی کر رہا ہے کہ بات ٹھیک ہے مگر میں تو حسد نہیں کرتا. نہیں, ایسے نہیں شیطان کو حملہ کرنے دیں گے, آج مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو کچھ سمٹمز بتاتا ہوں, کچھ نشانیاں بتاتا ہوں کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ ریئلائز ہوگا کہ میں حسد کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. پہلے تو حسد کی تعریف کیا ہے یہ سمجھ لو. حسد کی تعریف یہ ہے, the definition of jealousy, کہ اگر کسی شخص کو کوئی نعمت ملے تو میرا دل یہ چاہے کہ یہ نعمت چھن کر مجھے مل جائے یا کم از کم اس کی برباد ہو جائے. یہ حسد ہے, یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے, حرام. حسد کی ایک جائز صورت بھی ہے, اس کو حسد نہیں کہتے, اس کو ہماری اردو زبان میں رشک کہتے ہیں, عربی میں غبطہ کہتے ہیں. وہ کیا ہے کہ جب کسی کو نعمت ملے تو بندہ کہے یا اللہ اس کو دی مجھے بھی دے دے. اس پہ کوئی حرج نہیں ہے, یہ اچھی بات ہے, اس میں جائز ہے یہ. لیکن جو دوسری والی سائیڈ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے, پہلے تعریف پتہ چل گئی, اب کچھ نشانیاں بتاتا ہوں, چیک کر لیتے ہیں. اگر ٹھیک ہے میرے اندر نہیں تو پھر صحیح ہے, پھر تو اللہ کا شکر ہے میرا دل صاف ہے. اگر گڑبڑ ہے تو پھر علاج بھی بتاؤں گا. اب پہلے تو لیبارٹری ٹیسٹ کر لیتے ہیں ایک دوسرے کا. چیک کیجئے آپ کی لائف میں کوئی ایسا ہے. اچھا, یہ ایک اور پہلے بات بتا دوں, حسد جو ہے نا ہوتا ہی اس سے جس کو ہم جانتے ہیں, جس سے تعلق ہوتا ہے. جس سے تعلق نہیں اس سے حسد نہیں ہوتا. ہمیں فیصلہ آباد میں رہ کر برازیل کے کسی شخص سے حسد نہیں ہو سکتا, ہم جانتے ہی نہیں اس کو, پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. حسد کس سے ہوگا؟ یا تو کسی دوست سے ہوگا, یا کسی رشتہ دار سے ہوگا, یا اپنی فیلڈ کے کسی بندے سے ہوگا. آپ کاروبار کرتے ہیں نا, کسی کاروباری اپنے کسی کاروباری سے ہو جائے گا, اپنے کسی رشتہ دار سے ہو جائے گا, اپنے کسی دوست سے, اپنے کسی قریب پڑوسی سے ہو سکتا ہے, جس کو آپ, جس کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہے نا, آپ اس سے حسد کر سکتے ہیں. اب چیک یہ کرنا ہے کہ میں کسی سے حسد کرتا ہوں کہ نہیں. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو باؤنڈری بتا دی ہے.
اب میرا لیبورٹری ٹیسٹ کہہ لیں، مدنی لیبورٹری ٹیسٹ کرتا ہوں. اب میں آپ کو 2-3 ایگزامپلز بتاتا ہوں. اپنے آپ سے خود ہی سوال کریں، مجھے جواب نہیں دینا، آپ نے اپنے آپ سے ہی سوال کرنا ہے. پہلا سوال، دنیا میں کوئی ایک بندہ ایسا ہے، یا عورت بھی ہو سکتی ہے، رشتہ دار بھی ہو سکتی ہے، کہ یار جب بھی اسے کوئی خوشی ملتی ہے نا، نعمت ملتی ہے، ترقی ملتی ہے، دولت ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، تو مجھے پرابلم ہوتا ہے، مجھے مزہ نہیں آتا. پہلا سوال اپنے دل میں جواب رکھیے گا، مجھے مت بتائیے گا. دوسرا سوال، کوئی ایسا ہے کہ جب اس کی تعریف میرے سامنے ہوتی ہے تو مجھے ذرا بھی مزہ نہیں آتا، میں کہتا ہوں کوئی اور بات کرو نا یار، اس کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ ہے ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھی کہ ہمارے سامنے کسی کی تعریف کرتے ہیں، وہ بھائی نہیں یار ان کا کاروبار بہت آگے بڑھ گیا، یار وہ تو بڑے مشہور ہو گئے، ہاں ان کو تو بڑے لوگ عزت دیتے ہیں، یار اس کی بات چھوڑو یار، کوئی اور بات کرو. اگر کوئی ایسا ہے کہ اس کے بارے میں جب مجھ سے کوئی بات کرتا ہے اور یہاں پین فیل ہوتا ہے، میں بات بدلتا ہوں. دس از دا سیکنڈ کوسچن. ٹھیک ہے، یہ دوسرا ٹیسٹ ہے. اب تیسرا ٹیسٹ ہے، کوئی ایسا ہے کہ جب اس کا نقصان ہو جائے، بدنام ہو جائے، اس کا پیسہ برباد ہو جائے، معاذ اللہ اس کی فیکٹری میں آگ لگ جائے، اس کا گھر تباہ ہو جائے، یا اس کے گھرانے میں کوئی جھگڑا ہو جائے، اس کی فیملی تتر بتر ہو جائے، تو اندر ہی اندر خوشی ہوتی ہے، ہاں یار اب مزہ آیا، ہاں میں تو چاہتا ہی یہی تھا یہ برباد ہو جائے. These are the 3 symptoms. یہ 3 سوال ہیں آپ سے، جواب مجھے کوئی نہ دے، اپنے دل سے پوچھو. اگر کسی کے بارے میں ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی کیفیت ہے نا، تو پھر حسد اور کس کو کہتے ہیں؟ جناب آپ بیمار ہو چکے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے نا آپ کے ٹیسٹ کے بعد شوگر ہو گئی ہے بھائی، بلڈ پریشر ہو گیا، اب ہن احتیاط کرو. تو تسی ہن احتیاط کرو، تواڈے دل وچ حسد آ گیا ہے. اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بات کا جواب ہاں میں آ رہا ہے، اور کوئی بندہ یا کوئی رشتہ دار عورت یا فیملی کا کوئی ممبر ذہن میں آ رہا ہے، آپ کو پتا ہے اتنا مکار ہے شیطان، بہن کو بہن سے حسد کرا دیتا ہے. کیسے؟ ایک بہن خوشحال ہے اپنے سسرال میں، دوسری بیچاری غریب ہے، اب اس کے دل میں ڈال دے گا یہ ترقی کر رہی ہے، میں پیچھے رہ گئی، برباد. نیکیاں اچھا جس سے حسد کر رہے ہیں نا، ہم اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے. ایک اور بات سن لینا، آج حسد اتنی خطرناک بیماری ہے کہ حسد ہو گیا تو جل خود ہی رہا ہوں میں، اس کا کچھ نہیں بگڑ رہا، وہ ترقی کیے جا رہا ہے، نہ رات کو نیند آ رہی ہے، اسی کے بارے میں سوچی جا رہا ہوں، دل الگ جل رہا ہے. قیامت کی آگ تو الگ ہے، ابھی سے دل جل رہا ہے. یہ اتنی خطرناک بیماری ہے. حسد کے دنیاوی سمٹمز بتاؤں آپ کو؟ ہمیں بہت سارے لوگ ملتے ہیں، آ کر کان میں کہتے ہیں، کبھی پرچی دیتے ہیں، نیند نہیں آتی، سکون نہیں ہے، میں سوچتا بہت ہوں. جس کو بھی یہ پرابلم ہے نا، چیک کر لے اس نے کسی نہ کسی کا حسد پالا ہوا ہے، کیونکہ وہ ترقی کیے جا رہا ہے، تمہاری نیند اڑتی جا رہی ہے، تم سوچتے ہی اس کے بارے میں ہو. پرابلم ہوتی ہے یار، ایک اور فیکٹری، ایک اور بنگلہ لے لیا، ایک اور کوٹھی لے لی، ایک اور گاڑی لے لی. ارے بھائی لے لی تو تمہیں کیا پرابلم ہے؟ اتنی خطرناک یہ بیماری ہے کہ چین نہیں لینے دیتی بندے کو. یہ سوچئے گا، یعنی اس کے دنیاوی نقصان بھی ہے نا. میں اپنی فیملی سے ڈسٹرب ہو گیا، میں اپنی لائف سے ڈسٹرب ہو گیا، کیونکہ میں نے کسی کا حسد دل میں پال لیا. یار اس کو تو میرے محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا، آج یہ پوری دنیا میں پاپولر ہو گیا، اس کو اتنی عزت کیسے مل گئی؟ میں بھی تو ایک. اچھا یہ پتہ ہے صرف عام لوگوں میں نہیں، یہ علماء میں حسد ہو جاتا ہے، نعت خوانوں میں آپس میں حسد ہو جائے گا. جو جس فیلڈ کا ہوگا نا، ہم جس فیلڈ کے، ہمیں اپنی فیلڈ والے سے حسد ہو سکتا ہے. اچھا اس کا بیان اتنا اچھا ہو گیا، اس کی آواز اتنی اچھی ہو گئی. شیطان مردود، کہ کوئی خوبصورت ہوتا ہے اس سے حسد ہو جاتا ہے. بہت ساری چیزوں سے حسد ہوتا ہے، دولت سے، شہرت سے، خوبصورتی سے، طاقت سے، اقتدار سے، کوئی بھی نعمت ملے. اچھا اب سامر ٹیسٹ ہو گیا، لیبورٹری ٹیسٹ کا رزلٹ اپنے پاس ہی رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اب خدا نہ خواستہ میرے کسی بھائی کو اگر حسد ہو گیا ہے تو اس کو کلیریفائی کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں، اس کا علاج بھی بتا دیتا ہوں. اس کا علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ ریئلائز کریں کہ مجھے حسد کس سے ہوا ہے. اچھا حسد کس سے ہوا اور کیوں ہوا ہے؟ کسی کے مال سے ہو جاتا ہے، کسی کی خوبصورتی سے ہو جاتا ہے، کسی کی شہرت سے ہو جاتا ہے، واٹ ایور، کوئی ریزن ہوگا نا، وہ ریزن پہلے آپ ریئلائز کر لیں. پہلا طریقہ یہ ہے، پہلا علاج یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے دل کو حسد سے پاک کر دے، میرے دل کو گندگی سے پاک کر دے، دل کی ساری بیماریوں سے پاک کر دے. ایک تو دعا ہے.
اللہ کریم ہے, قبول فرما لے گا تو دل پاک ہو جائے گا. دوسرا, دعا میں اس بندے کو بھی شامل کر لیں کہ اللہ اس کے مال میں اور برکت دے دے. اگر وہ اس کے حسن سے پرابلم ہے, اللہ اس کے حسن میں اور برکت دے دے. اس کی شہرت سے پرابلم ہے, اللہ اس کی شہرت میں اور برکت دے دے. ہاں ہے یہ تھوڑا مشکل, یہ اینٹی بائیوٹک ہے نا, علاج ہو رہا ہے نا. اب آپ جب کسی کے لیے دعا کریں گے نا کہ یا اللہ اس کے مال میں اور برکت دے دے, اور تھوڑے دنوں بعد آپ کو کوئی بندہ آ کے بتائے گا یار اس کی ایک اور فیکٹری لگ گئی, تو آپ کہیں گے میں بھی تو دعا کرتا تھا لگنی تھی فیکٹری. تیسرا طریقہ ایک اور ہے حسد سے نکلنے کا, کہ جس سے حسد ہوا ہے نا اس کو تحفہ دے. حدیث پاک کا مضمون ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی. ہاں لیکن یہ بتا کے مت دینا کہ بھائی تیرے سے حسد ہو گیا تھا تحفہ لے کر آئے ہوں, مولانا صاحب نے کہا, اور گل خراب ہو جائے گی. تو بتانا نہیں اس کو, ہاں بتانا چلے اس کو. اچھا ایک بات اور سمجھ لو آپ, جس سے حسد ہوا ہے نا اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے, پرابلم مجھے ہے, ٹھیک مجھے ہونا ہے. اس کو تو شاید نیکیاں مل رہی ہوں گی اگر کوئی اس کے بارے میں غیبت کر رہا ہے, بدگمانیاں کر رہا ہے. ہمیں اپنا علاج کرنا ہے. میرے اعمال بڑے تھوڑے ہیں,